بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 77 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جو مصنف نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے آیات کی تفسیر کا ذکر کیا ہے، ان کی ذہانت و فطانت کی مثالیں ذکر کی ہیں، ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے اور کبار صحابہ کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، اور بخاری کی ایک روایت کا ذکر گزرا ہے گزشتہ سبق میں کہ حضرت عمر نے اذا جاء نصر اللہ والفتح کا مطلب پر جب پوچھا بعض صحابہ سے، تو حضرت ابن عباس بھی وہاں موجود تھے، بعض صحابہ نے جواب دیا، بعض خاموش رہے۔ جبکہ حضرت ابن عباس سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی علامت ہے، اجل مبارک کی خبر ہے اس کے اندر۔ تو اس پر حضرت عمر نے ان کی اس تفسیر کی تائید کی۔ تو ایک مثال تو وہاں گزر چکی ہے گزشتہ سبق میں۔ اب یہاں پر دوسری مثال جو ہے وہ مصنف نے ذکر کی ہے، وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ ایک آیت ہے، آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ تو اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا تو اس کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر آ کر مجھے بتانا کہ انہوں نے کیا بتایا ہے۔ وہ شخص گیا، اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کا مطلب پوچھا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے بتایا کہ پہلے آسمان و زمین بند تھے۔ آسمان بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آسمان بارش نہیں برساتا تھا، اور زمین کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے نباتات وغیرہ نہیں اگتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بارش کے لیے اور زمین کو نباتات کے ساتھ کھول دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ دوسری مثال ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر قرآن کے اندر مہارت کی۔ تو شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس واپس آیا اور ان کو جواب سنایا، تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ میں پہلے تو یہ کہا کرتا تھا کہ ابن عباس جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر میں بڑے بے دلیر ہیں اور بے خوف ہیں، ان کی یہ دلیری اور بے خوفی مجھے اچھی نہیں لگتی، لیکن اب میں نے جان لیا کہ اس کو جو ہے خصوصی علم سے نوازا گیا ہے۔ تیسری مثال اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو؟ تو اس کے متعلق جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کا جواب کوئی نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ کہو کہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اتنا کہو کہ ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میرے دل میں اس کے متعلق ایک بات ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بھتیجے کہو کیا بات ہے، بتاؤ۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اس آیت کا مطلب یہ کہ اس میں ایک ایسے مالدار شخص کی مثال بیان کی گئی ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتا رہتا ہے، اللہ کے احکام کی تابعداری کرتا ہے، پھر شیطان کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گزشتہ اعمال کو غارت کر بیٹھتا ہے، تباہ و برباد کر بیٹھتا ہے۔ تو ایسے مالدار شخص کی مثال ہے۔ تو یہ جتنی بھی مثالیں، ایک مثال گزشتہ سبق میں گزری، دو مثالیں یہاں گزری آج کے سبق میں، یہ حضرت ابن عباس کی علمی رسائی اور عمدہ رائے پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جلیل القدر صحابہ کرام کی صفوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور انہیں بذات خود جو ہے وہ کبار صحابہ کرام نے جو ہے وہ حبر الامہ کا لقب دیا ہے، اور حبر الامہ کے لقب سے ان کو پکارا جانے لگا۔ حبر الامہ یعنی امت کے زبردست عالم، بڑے عالم۔ تو
یہ لقب جو ہے وہ کبار صحابہ کرام نے خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اس بلند مقام کی وجہ سے جو ہے وہ اس لقب سے نوازا ہے۔ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہما يُسَمَّى الْبَحْرُ لِكَثْرَةِ عِلْمِهِ روی أن رجلا أتى عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما يسأله عن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فقال اذهب إلى ابن عباس فاسأله ثم تعال فأخبرني فذهب فسأله فقال كانت السماوات رتقا لا تمطر وكانت الأرض رتقا لا تنبت ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات فرجع إلى ابن عمر فأخبره فقال قد كنت أقول ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن فالآن قد علمت أنه أوتي علما۔ وروي أن عمر بن الخطاب قال يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب قالوا الله أعلم فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس في نفسي منها شيء فقال يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل فقال عمر أي عمل قال ابن عباس لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله رواه البخاري فوافقه عمر على هذا الفهم۔ كل هذا وأمثاله كثير يدل على مبلغ علم ابن عباس وفهمه الثاقب منذ حداثة سنه ولهذا أصبح في مصاف كبار شيوخ الصحابة وأصبح يدعى حبر الأمة بشهادة الصحابة أنفسهم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جو ہے وہ بحر کہا جاتا تھا، علم کا سمندر کہا جاتا تھا، لکثرت علم ہی ان کے علم کی کثرت کی وجہ سے، ان کے علم کی زیادتی کی وجہ سے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا عن السماوات والارض یسألو عن السماوات والارض، اور اس آیت کا مطلب پوچھنے لگا، کانتا رتقا ففتقناہما، زمین و آسمانوں سے متعلق پوچھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ دونوں بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کہ اس کا کیا مطلب ہے، ثم تعال، پھر واپس آ کر مجھے بتانا۔ فذهب، وہ گیا اور اس نے پوچھا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کانت السماوات رتقا لا تمطر، آسمان بند تھا کہ پہلے بارش نہ برساتا تھا، اور زمین بند تھی کہ پہلے نباتات نہ اگاتی تھی۔ پھر اس کو جو ہے وہ ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نباتات کے ساتھ اور زمین کو اور آسمان کو بارش کے ساتھ کھول دیا۔ تو وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس واپس آیا، اس نے آ کر بتایا تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ پہلے کہا کرتا تھا کہ ابن عباس کی قرآن کریم کی تفسیر میں دلیری اور بے خوفی مجھے اچھی نہیں لگتی، اب میں جان گیا ہوں کہ ان کو خصوصی علم سے نوازا گیا ہے۔ اور مروی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے اس آیت کے بارے میں، یہ کہ آیت یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو؟ انہوں نے کہا اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ فقال ابن عباس، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ فی نفسی منہا شیء، میرے دل میں اس کے متعلق ایک بات ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابن اخی قل ولا تحقر نفسک، کہو اور اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ ایک عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کون سے عمل کی؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ایسے مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی فرما برداری کے اعمال کرتا ہے، پھر اس کے لیے شیطان کو بھیج دیا جاتا ہے، پھر وہ اس قدر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے گزشتہ اعمال کو بھی غارت کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان کی موافقت کی اس فہم پر۔
کل ھذا وامثالہ کثیر، یہ تمام باتیں اور ان جیسی بہت ساری دوسری باتیں نوعمری میں ہی منذ حداثت سنہ، نوعمری میں ہی حضرت ابن عباس کی علمی رسائی اور عمدہ رائے پر دلالت کرتی ہیں۔ ولہذا اصبح فی مصاف کبار شیوخ الصحابہ، اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا شمار بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی صفوں میں ہونے لگا۔ وَأَصْبَحَ يُدَّعَى حِبْرُ الْأُمَّةِ بِشَهَادَةِ الصَّحَابَةِ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں بذات خود کبار صحابہ نے جو ہے وہ حبر الامہ کے کبار صحابہ کے اعتراف سے حبر الامہ کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی آیات کی تفسیر کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے کہ انہوں نے صحابہ کی موجودگی میں، کبار صحابہ کی موجودگی میں جو اپنی ذہانت کا اور جو اپنی مستحکم رائے کا اظہار کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے اس تفسیر کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بھیجا ان کو، اور پھر واپس جب آ کر اس نے بتایا تو پھر انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا۔ تو اس طرح ہم نے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر ہے آیات کی، اس کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔